ہماری کہکشاں ملکی وے آکاش گنگا آسمان کی لامتناہی وسعتوں میں پھیلی ہوئی اربوں کہکشاؤں میں سے ایک ہے۔ دوربین سے دیکھنے پر ہماری کہکشاں 1,00,000 نوری سال کے فاصلے پر محیط مرغولے کی شکل میں نظر آتی ہے، جس میں گیس کے بڑے ذخائر گرد کے بادلوں کے ساتھ تقریباً 4 ارب ستارے اس کہکشاں کے مرکز کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اس کہکشاں کے گردا گرد ایک وسیع و عریض غبار ہے جو کہ 10 سے 12 ارب سال پرانے ستاروں پر مشتمل ہے۔ اس غبار کے مرکز میں ایک پر اسرار اور تاریک جگہ ہے۔ اس نامعلوم حصے کے بارے میں یقین ہے کہ یہاں ایک انتہائی وسیع بلیک ہول ہے۔ کہکشاں کے اس حصے کو فلکیات کی زبان میں تاریک شگاف، ڈارک رفٹ یا گریٹ رفٹ کہتے ہیں۔ انتہائی زیادہ گرد اور اس کے گرد ستاروں کی آنکھوں کو اندھا کر دینے والی روشنی کی وجہ سے اس شگاف کے اندر کے پر اسرار حصوں کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ آج کی سائنس اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی، لیکن یہ یقین کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر ضرور کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ اس کہکشاں کے مرکز میں ستاروں کو تلاش کرنے والے ماہرین فلکیات نے اس کے اندر بلیک ہول کا بیان ثبوت پا لیا ہے اور اب وہ اس کی تصاویر لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بیل ٹیلی فون لیب سے تعلق رکھنے والا ماہر طبیعیات کارل جنسکی وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے اس کے اندر کی پراسرار سرگرمی کو 1930 کی دہائی میں معلوم کیا تھا۔ بعد میں بیل ٹیلی فون لیبز نے اس کو اس وقت کی جدید ترین سائنسی مشین ریڈیو ریسیور کے ساتھ اس کی ریڈیو ٹرانسمیشن پر مزید تحقیق کرنے کا مشن سونپا۔ اس نے اس مشین کے ذریعے اس کہکشاں کے مرکز کے ارد گرد میں اٹھنے والے طوفانوں کا سراغ لگا لیا، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک پراسرار سگنل تھا جس کی وضاحت سے وہ قاصر تھا۔ جرمنی کے مشہور سائنسی ادارے میکس پلانک انسٹی ٹیوٹ کے سائنسدان برائن گینزل، جس نے عالمی سائنسدانوں کی ٹیم کی سربراہی بھی کی تھی، کے مطابق ہماری کہکشاں کا مرکز ایک عظیم لیبارٹری ہے جس کے ذریعے ہم شدید کشش سے ثقل ستاروں کی حرکات اور ان کے تخلیق کے مراحل کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ کس قدر حیرانی کی بات ہے کہ جس آسمانی مظہر کو آج کی جدید سائنس کے ذریعے جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو جنوبی امریکہ کی قدیم تہذیب مایا کے لوگ 4000 سال پہلے جانتے تھے۔ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں ایک ایسا آسمانی واقعہ بھی ہوگا جب ہماری کہکشاں، زمین اور سورج ایک سیدھ میں آ جائیں گے۔ یہ ایک ایسا آسمانی مظہر ہے جو ہر 26,000 سال بعد وقوع پذیر ہوتا ہے۔ مایا تہذیب کے دریافت شدہ آثار سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے مطابق ہماری کہکشاں کے اندر ایک وسیع شگاف ہے جس کو یہ لوگ آسمانی کوکھ کے نام سے جانتے تھے، ایک ایسا تاریک راستہ جس میں داخل ہو کر اس کے پار دوسری جہت میں سے ان کے دیوتا بادشاہ مقدس علم حاصل کرتے تھے۔ وہ لوگ اس شگاف کو اس دنیا کی پیدائش کا راستہ بتاتے تھے، ایک ایسی کوکھ جہاں زندگی تخلیق ہوتی ہے۔ ہزاروں سال پہلے مایا تہذیب کے لوگ کیوں اور کیسے اس بلیک ہول کے بارے میں جانتے تھے؟ کیا ان کے پاس آج سے بھی جدید دوربینیں تھیں یا ان کے پاس کوئی اور سائنسی آلات تھے جن کی مدد سے انہیں اس بلیک ہول کا پتہ چلا؟ اس کا صاف جواب ہے نہیں۔ اس کا منطقی جواب یہ ہے کہ انہیں یہ معلومات کسی اور ذریعہ سے ملی، ایک ایسا ذریعہ جو انسانوں کی دنیا کا نہ تھا۔ قدیم مایا لوگوں کو اس تاریک شگاف کے بارے میں ان کے دیوتاؤں نے ہزاروں سال پہلے تعلیم دی تھی، اور ان کے نام نہاد دیوتا دراصل قوم جنات سے تعلق رکھنے والے شیطان کے نمائندہ جنات تھے، جو زمانہ قدیم سے آسمانوں اور زمین کے درمیان سفر کرتے آ رہے تھے اور کائنات کے بہت سے رازوں سے واقف تھے۔ در حقیقت کہکشاں کا مرکز کیا ہے جس کے بارے میں یقین کیا جاتا ہے کہ یہاں زندگی تخلیق ہوتی ہے؟ کیا یہ ایک جہت سے دوسری جہت میں جانے کا راستہ ہے جیسا کہ مایا لوگ یقین رکھتے تھے؟ اس کو آسمانی کوکھ کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک کوکھ جو زندگی پیدا کرتی ہے، وہ کیا زندگی پیدا کرتی ہے؟ تخلیق کے اس مظہر کے بارے میں مایا لوگ لکھتے ہیں، اس تاریک شگاف کے مرکز کے سنگم میں تخلیق کا عمل تکمیل پاتا ہے اور پھر آسمان دنیا میں یعنی اس دنیا میں مادی طور پر وقوع پذیر ہوتا ہے۔ ہماری کہکشاں میں موجود یہ تاریک شگاف شاید واقعی ایک راستہ ہے، لیکن ایسا راستہ جس سے زندگی اور اس کے واقعات عدم سے وجود میں آتے ہیں۔ جو جاندار چیز یا واقعہ اس تاریک شگاف کے دوسری جانب ہے وہ عدم میں ہے، جب وہی سب تاریک شگاف کی اس جانب دنیا میں ہو تو وہ وجود ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہونے والے تمام واقعات کا تعلق اس تاریک شگاف سے ہے، جو زندگی اور زندگی کے واقعات کو عدم سے وجود میں لانے کا اور پھر اس سب کو واپس عدم میں لے جانے کا مقام ہے؟ دوسرے لفظوں میں شاید یہ وہی راستہ ہے جہاں سے فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر اترتے ہیں،
جن کے تحت دنیا چل رہی ہے، اور اسی راستے سے فرشتے انسان کے اعمال لے کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے، وہ اللہ آسمان سے زمین تک نظام اقتدار کی تدبیر فرماتا ہے، پھر وہ امر اس کی طرف ایک دن میں چڑھتا ہے، جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس کے حساب سے جو تم شمار کرتے ہو۔ شاید یہ آیت ہمارے رب اللہ تعالیٰ کے زمین پر اترنے والے احکامات اور انسان کے اعمال کا فرشتوں کے ذریعے آسمان تک پہنچنے کا راستہ اور فاصلے کا بتا کر یہ ظاہر کرتی ہے کہ دنیا کا ہر واقعہ عدم سے وجود میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے، اور اس کے لیے جو مادی وسیلہ ہے وہ ہماری کہکشاں میں موجود بلیک ہول ہے، جس کے اس پار سے اس پار آنے میں انسان کو 1000 سال کا عرصہ درکار ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تخلیق کا یہ عمل پلک جھپکنے سے بھی کم عرصے میں واقع ہو جاتا ہے۔ کیا ان تمام حقائق سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ ہماری کہکشاں میں موجود بلیک ہول ہی عدم سے وجود میں آنے کا راستہ ہے؟ کیا یہی وہ مقام ہے جہاں سے زندگی تخلیق کے مراحل سے گزر کر دنیا کے پردے پر ظاہر ہوتی ہے؟ کیا انسان کی تقدیر کے فیصلے اس راستے سے زمین پر اترتے ہیں؟ دوستو، کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔